احکام روزہ کے سلسلے میں دیکھیں مسلسل ہم آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں بھئی اگرچہ انسان عبادت کرے تو اس میں جو شرائط جو اصول و ضوابط جو مسئلے مسائل ہیں ان کا ذہن میں ہونا لازمی ہے، ورنہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ استمنا کیا ہے تو پتہ چلا کہ استمنا نہیں جانتے، تو جب استمنا نہیں جانتے تو کیسے جو ہے انسان روزے جیسی عظیم عبادت کا تحفظ کرے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا، اور ایسے لکھا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے روزوں کو لکھا گیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر تحریر کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو روزے جیسی عظیم عبادت کے ذریعے سے صاحب تقویٰ بنایا جائے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا احتیاطی جو منٹ ہوتے ہیں، احتیاطی جو وقت ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن اگر روزے کی تعریف کے سلسلے میں عند الفقہاء دیکھا جائے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا یہ روزہ ہے۔ آپ دیکھیں یعنی ادھر جو ہے صبح کی اذان کا جو وقت ہے جیسے داخل ہوا اللہ اکبر سے پہلے، اب صبح کی اذان سے شروع ہوا روزہ، اور اس کے علاوہ کہا کے اوپر ختم ہوا، مغرب کی اذان کے اوپر ختم ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو وقت ہے، اس میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے کہ جو چیزیں مبطلات روزہ میں ہیں، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کہ جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اچھا باطل کرنے میں جیسے کھانا ہے، انسان نے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ کنڈیشن ہونا چاہیے اور صورت کو دیکھا جائے، اس حال کو دیکھا جائے کہ انسان کی کنڈیشن کیا تھی جو انسان نے کھایا پیا۔ ہم نے کہا کہ اگر جبری انسان کو کھلا دیا گیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، اور اگر انسان نے خود سے کھا لیا ہے تب جو ہے اختیاری صورت میں تب انسان کا روزہ باطل ہوگا۔ اچھا غیر اختیاری صورت میں چاہے انسان نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے تب بھی روزہ باطل نہیں ہے، اور اختیاری صورت میں انسان نے ایک چھوٹا سے لقمہ کھا لیا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر حلال چیز سے روزہ انسان نے توڑا ہے، حلال چیز سے، تو پتہ چلا کہ قضا تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک ہی کفارہ ہے، لیکن اگر حرام جو ہے وہ چیز سے روزے کو انسان نے توڑ دیا ہے تو پتہ چلا ایک کفارے کے بجائے تینوں کفارے عائد ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اچھا یہ بھی دیکھیے کہ اگرچہ انسان جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ کنڈیشن کے اعتبار سے اب ایک انسان جو ہے سفر نہیں کرتا ہے، وہ سفر کر رہا ہے تو مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے، یعنی اتنا سفر کہ اگر 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے اور 2 رکعتی بچے۔ اچھا 4 رکعتی نماز کب قصر ہوتی ہے ذرا بتائیے ہم کو؟ دیکھیے 4 رکعتی نماز اس وقت قصر ہوتی ہے جب آمد و رفت کا سفر 44 کلومیٹر ہوتا ہے، یعنی آنا جانا اگر کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 44 کلومیٹر ہونا چاہیے، اور جب آنا جانا 44 کلومیٹر ہوگا تب جا کے کہیں قصر ہو جائے گا روزہ۔ اب جو 44 کلومیٹر ہوگا تبھی تو 4 رکعتی نماز 2 رکعت بچے گی، قصر ہو جائے گی، اور جو نماز قصر ہو جائے گی تو روزہ بھی قصر ہو جائے گا۔ اب ایسے عالم میں انسان کہے کہ نہیں پہلے زمانے میں سفر کی بڑی دقت تھی، انسان جو ہے اونٹ اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتا تھا، اور اس زمانے میں ہم بڑھیا لگژری گاڑی کے اوپر بیٹھ کے اے سی میں سفر کرتے ہیں، لہٰذا روزہ جو ہے قصر وصر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا جب یہ ایجادات کی منزلوں تک دنیا نہیں پہنچی تھی تب بھی اللہ کو علم تھا کہ نہیں تھا کہ یہ ایسی چیزیں انسان بنائے گا، لگژری گاڑیاں بنائے گا، اے سی بنائے گا۔ اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سفر کی دقت کی وجہ سے نماز قصر ہوتی ہے یا روزہ قصر ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں، لوگ تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی متوجہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، آپ ادھر متوجہ رہیں اور مسائل شریعہ کو دیکھیں کہ شریعت جو ہے کیا حکم نافذ کرتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سفر کی زحمت کی وجہ سے روزہ یا نماز قصر ہو جاتی ہے، اور آج جو ہے بہترین لگژری گاڑی میں انسان انجوائے کے لیے سفر کر رہا ہے تو نہ روزے کے قصر ہونے کی ضرورت ہے اور نہ نماز کے قصر ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا جب آپ بنانے والے تھے لگژری گاڑی تو کیا اللہ کو حکم نہیں تھا، یا اللہ کو جو ہے علم نہیں تھا کہ آپ ایسی گاڑی بنائیں گے کہ جو لگژری ہوگی، اس میں اے سی ہوگی، لوگ انجوائے کے لیے سفر کریں گے؟
تو جب ایسی صورت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز یا روزے کو کیوں قصر قرار دے دیا، جبکہ کوئی زحمت ہی نہیں ہے سفر میں؟ آپ یقین جانیے کہ کوئی زحمت نہیں، بڑھیا اے سی میں سفر کر رہا ہے انسان، کوئی زحمت ہی نہیں، تو جب زحمت نہیں تو روزہ اور نماز کیوں قصر ہو رہا ہے؟ اچھا آپ یقین سے بتائیے، میں نے شاید کسی بیان میں عرض کیا تھا اپنے جوانوں اور بچوں کی خدمت میں کہ بھائی صاحب جب جناتوں والی مسجد میں کوئی آئے گا تو کیا وہ اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ ہم مسافر ہیں؟ آپ بتائیے بھائی، زبان سے کہے گا تو کچھ اس کا ضمیر ہے، کچھ خجالت ہوتی ہے کہ بھیا کیسے کہیں کہ ارے بھائی صاحب ہم مسافر ہیں، کیا کریں ہمارا گھر بار یہاں نہیں ہے۔ اب اس میں بھی تو دقت ہے، بعض اوقات نہیں کہہ پاتے ہیں۔ بعض افراد جو ہے ایسے ہیں کہ جو اتنے زیادہ غیرت دار ہیں کہ بیچارے زبان سے کیسے کہیں کہ ہم مسافر ہیں۔ اچھا جب زبان سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں تو کوئی نشانی یا علامت تو ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ جو یہ بتا دے کہ مسافر ہیں۔ تو اب جب مسجد میں داخل ہوئے سب نے 4 رکعت نماز پڑھی، بہت توجہ چاہتا ہوں، اور ایک باہر سے آنے والے نے جب 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھا، تو اب بتائیے کلیئر ہو گیا کہ نہیں کلیئر ہو گیا کہ یہ مسافر ہے؟ اب جب کلیئر ہو گیا کہ مسافر ہے تو پھر سرفراز گنج کے افراد کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں یا اس سے پوچھیں کہ بھیا یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بھائی جو انسان اپنی زبان سے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ہم مسافر ہیں، اس کی نماز نے چیخ چیخ کے بتا دیا کہ یہ مسافر ہے، یہ سرفراز گنج کا نہیں ہے، یہ لکھنؤ کا نہیں ہے۔ کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ سرفراز گنج کا ہے، لکھنؤ کا نہیں ہے؟ کہ اس وجہ سے معلوم ہو گیا چونکہ اس کی نماز نے بتایا کہ یہ مسافر ہے۔ کہ نماز سے کیسے پتہ چل گیا؟ کہ یہاں جو مومنین ہیں انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور اس نے 2 پڑھا، بس کلیئر ہو گیا کہ مسافر ہے۔ اب جب کلیئر ہو گیا تو آپ اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑیں گے یا کچھ اخلاق کا مظاہرہ بھی ہوگا؟ دیکھیں عبادتیں جو ہے معاشرہ سازی کے لیے ہوتی ہیں، عبادتیں جو ہے امن و چین کے لیے ہوتی ہے معاشرے میں۔ عبادتیں وہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دم ایک مخلوق اللہ کی جو عبادت کر رہی ہے وہ اللہ کی دوسری مخلوق کا خیال رکھے۔ اب پتہ چلا کہ اس نے زبان سے نہیں بتایا، اس کی نماز نے جب بتا دیا کہ مسافر ہیں تو اب انہوں نے کہا باپ رے باپ یہ تو مسافر ہے۔ کا کیسے پتہ چلا؟ کہ 2 رکعت پڑھی ہے انہوں نے، یہ تو کلیئر ہو گیا مسافر۔ اچھا جب مسافر ہے تو اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ کچھ اس سے پوچھا جائے؟ ہم کم سے کم یہ تو پوچھ لیجئے کہ بھائی صاحب کہاں گئے ہیں آپ اہل تشیع ہیں، آپ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ ہیں، آپ کا طریقہ نماز بتا رہا ہے کہ آپ شیعان حیدر کرار ہیں، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہاں کے ہیں، کس علاقے کے ہیں؟ یہاں کے تو نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ کہ آپ بتائیں چاہے نہ بتائیں، آپ کی نماز نے ہم کو بتا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آپ کی نماز نے بتا دیا کہ آپ مسافر ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ کی نماز نے اس سے کلیئر ہو گیا کہ آپ مسافر ہیں۔ اب دیکھیے جب مسافر ہیں تو اخلاق کا کچھ جو ہے وہ مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ مظاہرہ کیسے ہوگا اخلاق؟ ہم پوچھئے تو کہ بھیا گھر نہیں ہے، تھوڑا رہنے کا انتظام ہے کہ نہیں؟ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دقت سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ غذا ہے آپ کے پاس، کھانے پینے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے صرف نماز ہی نہیں پڑھنا ہے خولی والی، بلکہ نماز جو ہے خولی والی نہیں ہونا چاہیے، نماز حبیب ابن مظاہر والی ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر کربلا کے مارکے کو اٹھا کے دیکھا جائے تو صرف نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، یزیدی کمانڈر نماز پڑھاتے بھی تھے بہت۔ دیکھیے یا ہمارے وہاں مسجد میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے بچے دیکھیے خطبہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہے بھائی 2 دن ایسے ہی ہوا، دوسرے دن پتہ چلا انہوں نے سسٹم لگایا کہ نہیں لگایا۔ ہمارے وہاں جوانوں کے اندر صلاحیت ہے، ہمارے وہاں بچوں کے اندر صلاحیت ہے۔ بعض ایسے یہودی قسم کے مسلمان ہیں جو اپنی مسجدوں کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں کہ 5 سال سے چھوٹا بچہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بعض یہ لگا دیتے ہیں کہ 7 سال سے چھوٹا بچہ مسجد میں داخل نہ ہو، بعض یہ لگا دیتے ہیں کہ 9 سال سے چھوٹا بچہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ یہ بنی مروان کا نظام قائم ہو رہا ہے یا بنی امیہ کا قائم ہو رہا ہے؟ بچے ہمارے لیے محترم ہیں، آج بچے اگر شیطانی کر رہے ہیں مسجد میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بچے آج مسجد نہیں آئیں گے تو ان کو کوئی نماز سکھا نہیں پائے گا۔ دیکھیں نماز مسجد ہی سے بچہ سیکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
تو آج یہ آ رہے بچے شرارت کر رہے ہیں، ان کو دیکھیے، ان کو سنبھالیے، لیکن یہ نہیں کہ بچوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے، قطعاً بچوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ بچے دین اور شریعت کو مسجد ہی سے سیکھیں گے، لہذا سکھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ بچوں کی فطرت میں شرارت ہوتی ہے، آج اگر شرارت کر رہے ہیں تو کل انشاءاللہ انسان بن کے عبادت بھی کریں گے صحیح طریقے سے، جیسے ہمارے بزرگان اور ہمارے جوان عبادت کر رہے ہیں ویسے ہی بچے بھی عبادت کریں گے۔ اچھا آج اگر آپ بچے کو پکڑ کے انگلی لا رہے ہیں تو معلوم ہے اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ جب آپ ضعیف ہو جائیں گے تو بچہ آپ کی انگلی پکڑ کے مسجد لائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا وہی میں نے کہا کہ نماز جو ہے پڑھنا صرف فضیلت نہیں ہے کہ خولی والی، عمر سعد والی اور اس کے علاوہ شبر والی نماز پڑھ لی جائے، نماز ایسی ہو کہ جو اخلاقیات کے ساتھ ہو، اور اسی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی صاحب نماز اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے کہ جو انسان کو تمام فحش، تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اچھا کربلا میں دونوں طرف نمازیں پڑھی گئیں کہ نہیں پڑھی گئیں؟ ایک طرف جو ہے امام حسین علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز جماعت کا۔ دوسری طرف ہم نے کہا تھا کہ جب لجام فرس کے اوپر حر نے ہاتھ کو رکھا ہے تو امام مظلوم کربلا نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے والوں کو نماز پڑھاؤ۔ اچھا جب کہا کہ نماز پڑھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئے تھے، جو کمانڈر تھے، یہ نماز پڑھاتے تھے، جاؤ تم اپنے والوں کو نماز پڑھاؤ۔ کہا فرزند پیغمبر ہم آئے، آپ کا راستہ روکا، یہ الگ بات ہے کہ لیکن آپ کے ہوتے ہوئے ہم امامت نہیں کر سکتے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اچھا چلیے کربلا کا وہ پراشوب ماحول کہ جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو کیا نماز جماعت کا اہتمام نہیں ہوا؟ امام حسین علیہ السلام مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، جو صحابی ہیں، جو چاہنے والے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑے سے مصائب بھی پڑھے جائیں اور اس کو خطبے کو مجلس کی شکل دی جائے۔ بہت اچھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان افراد کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت عطا کرے، خیر و برکت عطا کرے جو مساجد اللہ کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، مسجدوں کی رونق کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مصلی کو بچھایا امام حسین علیہ السلام نے، صحابیوں نے بھی مصلی کو بچھایا، لیکن جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو کچھ صحابیوں نے فرمایا آقا آپ نماز پڑھیے، ہم تیروں کو روکتے ہیں۔ اور تیروں کو ایسے روکا گیا، اس طریقے سے روکا گیا تیروں کو کہ اپنے سینوں کے اوپر چاہنے والوں نے لے لیا۔ ادھر نماز امام حسین کی تمام ہوئی، روایت کہتی ہے کہ امام مظلوم کربلا نے جب دیکھا تو کچھ چاہنے والے خاک کربلا کے اوپر گر چکے تھے۔ ابو ثمامہ سعدی سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے آقا میدان محشر میں ہماری شفاعت کر دیجئے گا۔ اچھا یہ بتائیے خدا راضی ہو گیا کہ نہیں راضی ہو گیا؟ ایک مرتبہ امام نے رو کے فرمایا کہ خدا راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہو گئے، ہماری ماں فاطمۃ الزہرا بھی راضی ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے، بہت زیادہ مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہے چونکہ وقت بہت قلیل ہے، مصائب کی انتہا ہوتی ہے، سروں کو کاٹ کے جب نوکے نیزوں کے اوپر بلند کر دیا گیا تو اب تو ظلم کا خاتمہ کر دو، یہ فرزند پیغمبر ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لاڈلا ہے، اب تو کم سے کم جو ہے رک جاؤ۔ اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ان گھوڑوں کو تلاش کیا گیا جو بد نسل گھوڑے تھے، ان افراد کو ڈھونڈا جانے لگا کہ جو بد نسل افراد تھے، کہ یہ بد نسل گھوڑے اور بد نسل افراد کیوں تلاش کیے جا رہے ہیں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں نبی کے نواسے کا جسم نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ ارے وہ منزل آ گئی جب ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں نواسے پیغمبر کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ جب زین العابدین لٹ کے مقتل سے گزرے اور اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا تو رو کے تڑپ کے کہنے لگے بابا ارے آپ کے لاشے کا کیا حال ہو گیا کہ اس طریقے سے لاشا پامال کر دیا گیا کہ سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل گئیں۔ جناب زینب بھی تڑپ کے ایک مرتبہ چہرہ جناب زین العابدین کو دیکھنے لگی، چہرہ اتنا متغیر تھا کہ رو کے فرمایا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لگ رہا ہے جسم سے روح نکل جائے گی۔ زین العابدین نے رو کے فرمایا پھوپھی اماں ارے یزید نے کچھ تو ہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کی لاش جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ